بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ساری خبریں ہیں اور انٹرنیشنل خبریں بھی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کی خبریں بھی اور سٹاک مارکیٹس پوری دنیا کی بیٹھ گئی ہیں۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بھی 6287 پوائنٹس کے ساتھ، جو کہ تاریخی ناکامی ہے یا تاریخی گراوٹ ہے، اس کے بعد بند کر دی گئی ہے۔ یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوا، بلکہ دنیا بھر کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ ٹرمپ صاحب کے جو ٹیرف کا اضافہ انہوں نے کیا ہے، مختلف جگہوں پر مختلف ممالک کے ٹیرفز عائد کیے ہیں، اس کے بعد یہ سٹاک مارکیٹس بیٹھی ہیں۔ اور انہوں نے جو ٹیرف لگائے اس میں ایشیائی اور خلیجی ممالک تھے، جس میں ظاہر ہے پاکستان بھی اسی ریجن کے اندر ہے اور ایشیا کے اندر ہے، اس کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بیٹھی۔ آج جو ابتدا ہوئی تھی سٹاک مارکیٹ کی، وہ ظاہر ہے کہ مندی پہلے سے دیکھنے کو آ رہی تھی۔ پھر ایک موقع پر 100 انڈیکس میں 6250 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ آپ کو آسان لفظوں میں بتائیں کہ دنیا بھر کی جو اس وقت معیشت ہے، وہ ٹرمپ صاحب جو کہ ایک ظاہر سپر پاور ہے، اور وہ اب سپر پاور شاید رہنا نہیں چاہتے اور اس کے لیے وہ بڑی تیزی سے اقدامات کر رہے ہیں۔ ان کے فیصلے سے جو ٹیرفز انہوں نے پوری دنیا کے اوپر عائد کیے، اصل میں ان کا مطمع نظر چین ہے۔ چین کو ان کو فارغ کرنا ہے، چین کی معیشت کو برباد کرنا ہے، لیکن چین سے زیادہ خود ان کی اپنی معیشت جو ہے وہ اس وقت ڈوب رہی ہے۔ پہلی بار واشنگٹن کے اندر بھی، نیو یارک میں بھی بڑے بڑے جو ہے وہ مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ابھی جنوری سے لے کے اب تک دیکھ لیں آپ، 2-3 مہینوں کے اندر اندر جو امریکہ کی معیشت ہے، جو امریکہ کی پوری دنیا کے ساتھ ان کے روابط ہیں، جو ان کے ساتھ انگیجمنٹس ہیں، ان کے اوپر کیا فرق پڑا ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایسے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کی جو ہے وہ شنید دے رہے ہیں، یا اس بات کی خبر دے رہے ہیں، یا اس بات پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ سرکار جو ہے وہ امریکہ کو لے ڈوبے گی۔ دوسری جانب غزہ کے اندر ان کے جو مظالم ہیں وہ جاری ہیں۔ غزہ میں عید کے بعد سے بھی، عید پہ بھی جس طرح سے حملے دیکھنے کو ملے ہیں، اور ابھی بھی سینکڑوں بچے، یعنی ایک ایک حملے کے اندر 100 بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ پلان وہی ہے کہ آپ نے غزہ کو خالی کرنا ہے، اس پوری بیلٹ کو، اور اس میں سے فلسطینیوں کو نکالنا ہے۔ اور جو اسرائیل کے لگ رہے ہیں اس کے اوپر، جو ان کے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ارادے، وہ کوئی بہت اچھے ارادے نظر نہیں آ رہے، اور وہ لگتا ایسے ہے کہ صرف غزہ اور فلسطین تک یہ معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ پورے جو ہمارے تمام خلیجی ممالک ہیں ان تک بھی یہ آگ پھیلے گی۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ ایران کے اندر بھی اس وقت جو آپ دیکھیں تازہ ترین جو خبر رساں ایجنسیاں خبر دے رہی ہیں، وہاں پہ بھی ایران نے اپنے تمام جو نیبرز ہیں ان کو خطوط لکھے ہیں، ان کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر کسی بھی ملک کی طرف سے ان کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ اس کے اوپر آیت اللہ خامنائی جو ہیں، انہوں نے بھی اپنی جو افواج ہیں ان کو الرٹ ہونے کے لیے کہہ دیا ہے۔ اور یہ صورتحال ظاہر ہے کہ یہ ایسی ہے جس سے پاکستان بالکل الگ نہیں رہ سکتا، اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے جو کہ ایمرج ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت جو تمام خبردار کیا گیا ہے پڑوسی ملکوں کو، ایران نے، جس میں کہ تمام کے اس میں انہوں نے خبردار جو کیا، اس میں یہ کہا ہے کہ ایئر سپیس استعمال اگر کسی کی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ کھلی دشمنی ہوگا اور ایران اس ملک کے خلاف کارروائی کرے گا۔ اب یہ تمام ممالک کو خبردار کیا ہے ان کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ علی خامنائی جو ہیں انہوں نے بھی اپنی فورسز کو تیار رہنے کا کہہ دیا۔ انہوں نے جو نوٹسز ایشو کیے ہیں، اس کو نوٹس کا جو کہا جا رہا ہے، نام جو خبر رائٹرز کی ہے، عراق کو، کویت کو، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو، قطر کو، ٹرکی کو اور بحرین کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ نوٹس دیا ہے کہ اگر آپ کا ایئر سپیس یوز ہوا تو ہم آپ کو بھی معاف نہیں کریں گے اور حملہ کریں گے۔ یہ جو معاملات ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے ایک بات تو بالکل واضح سمجھ میں آ رہی ہے کہ پوری دنیا اس وقت ایک ہلچل کا شکار ہے، اور یہ ہلچل ایسی ہلچل ہے جس کا کہ کوئی مستقبل قریب میں لگتا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ اس سے کوئی اچھی خبریں آنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ 2 دن پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے پوری دنیا میں، آئل کی، وہ ایک دم سے نیچے آ گئی ہیں، اور اس کے بعد
ایک تو وہ ان کا گرنا قیمتوں کا، اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹیرفز کا عائد ہونا، تیسری طرف یہ ایران اور امریکہ کی کشیدگی، فلسطین کے معاملات، پورا مڈل ایسٹ اور پوری ایشیائی جو صورتحال ہے اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک کے طور پر، ایک جغرافیائی اعتبار سے ایک بہت اہم مملکت کے طور پر کسی صورت بھی اس سے نہیں بچ سکتا۔ ہم ایران کے پڑوسی بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں، لیکن جو نوٹسز ایران نے جاری کیے ہیں وہ صرف جو عرب ملک ہیں ان کو انہوں نے جاری کیے، ابھی تک اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی خلفشار کی طرف۔ اب ایک طرف آپ دیکھیں کہ یہ سارے معاملات ہیں جو کہ انٹرنیشنلی چل رہے ہیں، دوسری طرف افغانستان سے پاکستان کے اوپر جو ٹی ٹی پی کی صورت میں بھی اور جو فیسیلیٹیشن ان کی ہے، اور پھر ٹی ٹی پی جو حملے کر رہی ہے بلوچستان کے اندر، جو ایک طرح سے انریسٹ ہے اور ایک انسرجنسی ہے۔ مارنگ بلوچ کی گرفتاری کے بعد اختر مینگل صاحب جس طرح سے باہر آئے ہیں، پھر ان کو اب نظر بند کر دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ بات چیت اور ان کے ساتھ انگیجمنٹ ضرور ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی فروٹفل ثابت نہیں ہو رہی۔ ایک ایسے موقع کے اوپر آ کے ان کو انگیج کرنا ضروری ہے جہاں پہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اس بات کا ادراک کرے کہ آپ نے تمام جو سیاسی جو معاملات ہیں ان کو جس نہج پہ وہ آ گئے ان کو سمیٹنا ہے، ان کو بڑھانا نہیں ہے۔ اور اختر مینگل صاحب ایک بڑی پولیٹیکل فورس بلوچستان کی ہیں، اور حال ہی میں جو ان کا لانگ مارچ اور ان کا جو دھرنا تھا اس نے ایک بہت امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کیا ہے۔ وہ جو بلوچستان کی سیاست اور اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ایک نان پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھوں میں سیاست تھی اس کو وہ واپس لے کے آئے ہیں۔ تو ان کی نظر بندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو فریلی موو نہیں کرنے دینا چاہ رہے۔ تو اس کے اوپر پاکستان کی ریاست کو ان کو ضرور انگیج کرنا چاہیے۔ وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اکبر بگٹی صاحب بھی پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے تھے، لیکن پھر وہاں پہ ہٹ درمی شو کی تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل مشرف نے، اور جو نتیجہ نکلا وہ آج تک پاکستان نہیں سمیٹ پایا۔ تو میرا خیال ہے وہ غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے، ان کو انگیج کرنا چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے، اور آئین کو تسلیم کرنے والے جو شخصیات ہیں جو پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ سمیٹنا چاہیے۔ دوسری طرف سندھ کے اندر نہروں کا معاملہ ایک بہت ہی شدید نوعیت اختیار کر گیا، اور آپ نے دیکھا کہ 4 اپریل کو بھٹو صاحب کی جو برسی تھی اس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب نے بہت ہوشمندانہ تقریر کی، لیکن اس میں ساتھ ساتھ انہوں نے جو وہاں کے عوامی جذبات ہیں ان سے بھی آگاہ کیا کہ اگر آپ نے اس طرح سے اب اس فیصلے کو واپس نہ لیا تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ اب ہم سن رہے ہیں کہ پنجاب بھر کے جو فارمرز ہیں وہ بھی ایک احتجاجی جو احتجاج ہے وہ لے کے پاکستان اسلام آباد کی طرف یا لاہور کی طرف جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں۔ ان کی کمیٹی جو ہے وہ بھی یہ اناؤنس کر رہی ہے کہ یہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے اس کے خلاف جو ان کا احتجاج ہے یہ ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ پولیٹیکل لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے یہ سارے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، اور ہمارا کام آپ کو خبریں بتانا ہے اور ہم آپ کو خبریں دے رہے ہیں۔ اچھا باتیں ہیں یہ جو مراد سعید صاحب، اب یہ ایک آپ اپنے منظرنامہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ سندھ کے اندر ایک معاملہ ہے، بلوچستان کے اندر ایک ایشو ہے، خیبر پختونخوا میں انریسٹ اور انسرجنسی ہے۔ اسی دوران مراد سعید جو ہیں وہ ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، جس کو کہ دکھایا جا رہا ہے کہ مختلف جگہوں پہ وہاں کی جو یوتھ ہے خیبر پختونخوا کی انہوں نے سنا اس خطاب کو، اور یہ جو ٹیلی وائز کیا گیا اس کو، اس کے اوپر انہوں نے اپنے اس خطاب کے اندر جنگ ہے تو جنگ رہے گی کے نام سے، اور حتمی اور فائنل کال کے نام، ایک مرتبہ پھر فائنل کال، ویسے وہ فائنل کال 26 نومبر کو ہوئی تھی لیکن ایک فائنل کال کے نام سے انہوں نے اس کو کہا ہے کہ اب اڈیالہ کے باہر علیمہ خان صاحبہ بیٹھیں گی اور آپ سب لوگوں نے ان کا ساتھ دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ کوئی 10,000 لوگ نوجوان جو تھے وہ پہلے بھی اس کے ساتھ تھے جو کہ ڈائریکٹلی ان کو وہ لیڈ کرتے ہیں مراد سعید صاحب۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہر ضلع سے 5,000 لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے اور وہ لیڈ کریں گے اور وہ اسلام آباد پہنچیں گے اڈیالہ جیل کے باہر، جو کہ علیمہ خان صاحبہ نے انہوں نے کہا کہ کال دینی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، میں آپ کو اس کی ایک انسائڈ سٹوری سناتی ہوں کہ یہ ہوا کہ ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو خبر دی تھی اور بہت معتبر خبر تھی، اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ علی امین گنڈاپور صاحب جو تھے انہوں نے ہم نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب اناؤنس کریں گے اور پھر اس کو اون کریں گے۔ جو پاکستانی امریکنز پاکستان آئے تھے 5، ان کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کو وہ اس کا
کا اعلان بھی کریں گے, یعنی اس کو تصدیق اس کی کر دیں گے, اور وہ انہوں نے کر دی. وہ جو ملاقات کے جو کانٹینٹس تھے وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے کہ وہ کیا کیا اس کے اندر باتیں ہوئی ہیں, اور 4 سے 6 ہفتے جو ہیں وہ کیوں اہم قرار دیے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ نہیں پتہ, مگر یہ ضرور ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک انگیجمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ ضرور شروع ہوئی ہے, لیکن اس کا پورا دار و مدار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. اب اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. مثلا اعظم سواتی صاحب ملے اور انہوں نے باہر آ کر اس بات کی تصدیق کی کہ ملاقات جو عمران خان صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو. پھر آپ نے سنا کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے انگیجمنٹ کی بات کی. پھر آپ نے سنا کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی کال احتجاج کی نہیں دی. یہ سب کچھ اور اس کے دوران میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں کہا تھا, آپ نظر رکھیے گا کہ پی ٹی آئی آفیشیل سے عمران خان صاحب کی طرف سے یا کوئی پیغام یا کوئی بات آتی ہے. ظاہر ہے وہ بہت سے لوگوں سے ملے ہیں, اعظم سواتی صاحب سے ملے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ بیچارے جو ملنے گئے تھے ان کے اوپر ہی پی ٹی آئی کا وہ جو یوٹیوبر گروپ ہے وہ ان کے اوپر, چونکہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات ہو, وہ ایک پل پڑا. پھر اسی طرح سے جو پاکستانی امریکن آئے ان کو پہلے تو 14 لوگوں کی 14 نکات کی لسٹ دے کے بھیجا گیا, اور جب وہ یہاں سے ناکام گئے ہیں اس طرح سے دیکھا جائے کہ بات چیت آگے نہیں بڑھی عمران خان کی رہائی کے اوپر اور ان لوگوں کے مقدمات کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے ولاگ میں یہ خبر دی تھی کہ وہ حیدر مہدی, شہباز گل, معید پیرزادہ, وہ کہتے ہیں جی ان تینوں کا نام لے کے جو انٹرویو انہوں نے امتیاز گل صاحب کو دیا جو ایک ڈیلیگیٹ تھے, انہوں نے کہ بھئی ان کے مقدمات ختم کیے جائے. اب چونکہ اس میں یہ کہا گیا, جو ہمارے ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ کوئی بھی آئین اور قانون کے خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں ہوگی اور آئین اور قانون کے مطابق کام ہوگا. مثلا یہ کہ 9 مئی کے مقدمات اگر ہیں تو وہ ہیں. مثلا یہ کہ اگر کسی نے اکسایا ہے تو اکسایا ہے, اگر اس کے اوپر کوئی کیسز ہیں تو وہ پھر قانون کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے گا. یہ پیغام تھا جو کہ دیا گیا تھا اور میں آپ کو رپورٹ کر رہی ہوں. یہ یعنی پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور یہ ان لوگوں نے خود تصدیق کی ہے, ان کے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک جب وہ پتہ چلا کہ اب ان کی دال نہیں گل رہی تو اس کے بعد سے پھر ایک مہم جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی آفیشل سے کوئی اسٹیٹمنٹ تو نہیں آیا, لیکن بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ہماری اطلاعات کے مطابق وہ ہر صورت چاہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو, ان دونوں کی رہائی ہو, اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کچھ بھی کریں, اور اگر ان کو چپ کرانا ہے تو ان کو چپ کرائیں, ان کو آپ نے ڈس اون کرنا ہے تو ان کو ڈس اون کریں. اس حد تک پارٹی نے عمل درآمد بھی کیا ہے, لیکن یہ جو معاملہ ہے وہ نہیں سنبھل پا رہا. اور دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک طرف نہیں 2-3 طرف جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ پشاور کے اندر مراد سعید صاحب کی بشرا بی بی صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی, تو ہم اس کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہے, اور بہت معتبر صحافیوں نے اس کی خبر بھی دی تھی, اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پلان بی, اور نہ بھی ہو تو رابطہ تو ان کے پیغام رسانی تو مختلف جگہوں سے ہو سکتی ہے. جیسے اگر وہ ویڈیو لنک پہ اگر خطاب کر رہے ہیں تو ریاست پاکستان کے اندر کر رہے ہیں, ان کو خطاب کرنے کی اجازت بھی مل رہی ہے, ان کے ٹیلی کاسٹ بھی وہ ہو رہے ہیں, تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو معاملات ہیں. لیکن جو پلان بن رہا ہے اس وقت وہ لگتا ایسے ہے کہ وہ پاکستان کی یوتھ کو متحرک کیا جائے اور اس کو واقعی آخری کال بنا کے پیش کیا جائے, اور یوتھ کو کسی بھی طریقے سے متحرک کیا جا سکتا ہے. مثلا مراد سعید صاحب نے جو اہم باتیں کی ہیں اس میں ایک یہ کہی ہے کہ 5-5 ہزار ہر ضلع سے لوگ نکلے اور وہ ان کو خود دیکھ رہے ہیں, خود لیڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کال دیں گی تو آپ نے ادھر جانا ہے, بیٹھنا ہے باہر اڈیالہ کے. خود وہ منظر عام پر نہیں آ رہے مراد سعید صاحب, اور بالکل بھی یعنی پیچھے رہ کے کام کر رہے ہیں. پیچھے رہ کے وہ کیا کام کر رہے ہیں, کیوں ایجنسیوں کو ان کی خبر نہیں ہے, یہ ایک الگ سوال بنتا ہے. اگر خبر ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہے تو پھر یہ ایک الگ سوال بنتا ہے. لیکن یہ جو ان کی کال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پریشر بلڈ اپ کیا جائے, اور اگر عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہوتی تو پھر اڈیالہ جیل کے باہر اسی طرح کا, یعنی جس طرح پہلے دھرنا دیا گیا تھا اور جو ڈی چوک پہنچنے کی کال دی گئی تھی, اب اڈیالہ چوک کے اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ ایک طرح سے اس طرح کا سارا معاملہ سیٹ اپ کیا جائے اور وہاں پر لوگوں کو بٹھایا جائے, اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے. تو اب سوال یہ ہے کہ اندرونی طور پر اس وقت جو ہے وہ جتنے
پاکستان تحریک انصاف کے اندر گروپس بن چکے ہیں، کیا وہ سارے گروپس مراد سعید کی اس کال پہ آئیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں آئیں گے. اسی لیے انہوں نے یہ جو کال ہے یہ یوتھ کو دی ہے. اور یہ میں آپ کو شیئر کر سکتی ہوں کہ یہ حساس جو ادارے ہیں وہ اس بارے میں کانشیس ہیں اور ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو آپ کسی بھی طریقے سے استعمال ان کو کیا جا سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے لاہور کے اندر ایک ریپ کیس جو تھا اس کو بھی ایک لڑکی کے مبینہ زیادتی کیس کو کس طرح سے سوشل میڈیا پر اچھالا گیا، بنایا گیا، اور یہاں تک کہ بچے جو تھے اسٹوڈنٹس وہ باہر نکل آئے. تو کوئی بھی اس طرح کی جو سٹوری ہے وہ نکالی جا سکتی ہے، وہ کی جا سکتی ہے، وہ کریٹ کی جا سکتی ہے تاکہ یوتھ کو باہر نکالا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے لیے ان کو متحرک کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. یہ ایک خطرہ بھی موجود ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ علیمہ خان صاحبہ اس کے اوپر کیا کریں گی، اور یہ جو انگیجمنٹ امریکہ کی ہوئی ہے اس انگیجمنٹ کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا. سرے دست دیکھا جائے تو یہ جو عالمی تناظر میں جو چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کو باہر سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، البتہ اندرونی اعتبار سے پاکستان پر بہت خطرہ ہے. اور باہر سے اگر کوئی استعمال کرنا چاہے گا تو ظاہر ہے کہ اس اندرونی جو خلفشار ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے. اور شاید یہی اس پوری افراتفری اور جو جسے کہنا چاہیے اس کی بنت ہے. یہ سارے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اس سارے کھیل کو اس ریجن کے اندر اور پھر پاکستان اور ایران اور یہ تمام جو ریجن ہے اس کے اندر کیسے اس کو لگایا جاتا ہے، اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایک طرح سے ایک خدشہ بہرحال موجود ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی سارے اختلافات ہیں اس کے بعد اور پھر یہ جو ابھی نوجوانوں کو کال دی گئی ہے اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، کس طرح سے آگے بڑھا جاتا ہے. کیا ریاست جو ہے وہ یہ جو جس طرح سے مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں کیا وہ بھی سامنے آئیں گے، اور مراد سعید صاحب سامنے نہیں آئیں گے تو کس طرح سے ان کو گائیڈ کر رہے ہوں گے، لیڈ کیسے کر رہے ہوں گے. ان کی جو ایک میکنزم ہے جو کہ موجود ہے، یہ میکنزم جو ہے وہ ہر حلقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی موجود ہے اور یہ عمران خان صاحب کے زمانے سے موجود ہے. تو یہ ایک بہت سینسٹیو معاملہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے. لیکن ایسی صورت میں پھر ریاستیں جو ہیں وہ مزید مضبوط ہو جاتی ہیں، ان کو مزید اختیار ہو جاتا ہے. مثلا 9 مئی سے پہلے شاید اسٹیبلشمنٹ یا جو فوج تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ سیاست سے الگ ہونا ہے، لیکن 9 مئی کے بعد سے پھر آپ دیکھیں کہ کیا کیا صورتحال بنتی نظر آتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم کسی خوفناک صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ریاست کو پھر اپنی رٹ کے لیے اگر کچھ کرنا پڑا تو وہ بھی سامنے آ سکتا ہے. اور یہ کوئی یعنی یہ افسوسناک بات ہوگی. یہ بہت ہی زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ سوچ و بچار کرنا چاہیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی، ریاست کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اور ظاہر ہے کہ جو مدعا ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور پھر اس طرح کی اگر سچویشن بنتی ہے جس میں یوتھ کو استعمال کیا جائے، ان کو گھروں سے نکالا جائے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ حالات کنٹرول میں نہیں ہوں گے اور پھر ریاست ان ایکشن ہوتی ہے جس کے نتیجے بہت خراب نکلتے ہیں. 9 مئی پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک معاملہ بنا ہوا ہے. تو یہ وہ ساری گزارشات ہیں جو کہ اس وقت کی سچویشن میں بن رہی ہیں اور آپ کے سامنے رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے